أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. شیخ عبدالجلیل مکی انصاری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. آپ کے مقالے کا عنوان ہے شخصیت پرستی غلو کی یہ قسم. شیخ عبدالجلیل صاحب مکی انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا اللہ وسبحانہ عما یشرکون. جناب صدر اور معزز علماء کرام، علماء، خطباء، مقررین، مقالہ نگاران اور دور دراز سے تشریف فرما مہمانان کرام، سامعین اعظام اور معزز خواتین، مجھے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اعتدال، امن عالم اور فلاح انسانیت کا ضامن کے عنوان پر عظیم الشان 32ویں کانفرنس کے انعقاد پر شخصیت پرستی غلو کی ایک قسم کے موضوع پر مقالہ تحریر کرنے کا حکم دیا، اور میں نے بھی اللہ کا نام لے کر اس حکم کی تعمیل کرنے کی معمولی کوشش کی. اللہ تعالیٰ جمعیت کی اس خدمت کو اور جملہ دینی و تعلیمی، تبلیغی و تعلیفی خدمات کو شرف قبولیت بخشے، آمین. حضرات، انسان طبعی طور پر اس بات کو جو اس کے رسم و رواج اور آبا و اجداد کی قائم کردہ رسوم کے موافق ہو اسی کو حق سمجھتا ہے اور اسے استحسان کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جس بات کو اپنے معاشرے اور آبا و اجداد کی رسوم و روایات کے خلاف پاتا ہے اسے غلط تصور کرتا ہے. اسے اپنے یہاں کی تہذیب اور مروجہ اعمال ہی درست اور قرین قیاس نظر آتے ہیں. دوسرے ملک کی تہذیب اور وہاں کے مراسم بیہودہ اور ناپسندیدہ معلوم ہوتے ہیں. بعین ہی مذہبی اور دینی رسوم کا بھی معاملہ ہے. غلو کے مظاہر میں شخصیت پرستی کا بڑا نام ہے. اس سے حق و باطل، سیاہ و سفید، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز باقی نہیں رہتی. اسی طرح شرک و بدعت میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ غلو ہے. یہی اعمال صالحہ کے ضیاع کا سبب بھی ہے، عقائد کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ بھی. غلو میں مبتلا شخص اپنے نظام باطل میں بیک وقت افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ جہاں وہ ایک شخص ذات مقام کی حیثیت کو اس کی حد سے آگے بڑھاتا ہے، وہیں دوسری حیثیت کو اس کی حد سے نیچے گرانے کی کا بھی مرتکب ہوتا ہے. کتاب و سنت کی حقیقی تعلیمات سے دوری، ایمان و نواقض ایمان سے ناواقفیت، کافروں اور مشرکوں کی صحبت اور ہم نشینی غلو میں مبتلا کرنے کی بڑی وجہ ہے. غلو کے بے شمار مظاہر ہیں جن میں آبا و اجداد پرستی، پیر پرستی، ائمہ و اولیاء پرستی، قبر پرستی، وطن پرستی، ملک پرستی، نفس پرستی، خاندان پرستی، بت پرستی، قبیلہ پرستی وغیرہ وغیرہ، اور ان سب کا نچوڑ ہے شخصیت پرستی. غیر آسمانی مذاہب کی بنیادیں شخصیت پرستی ہی میں مضمر ہیں، لیکن آسمانی مذاہب منزل من اللہ ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ فرشتے کے ذریعے یکے بعد دیگرے نبی و رسول تک پہنچایا. پھر نبی و رسول نے اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا ہے. جب تک امتوں نے اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی تعلیمات سے رشتہ استوار کر رکھا
کامیاب و کامران رہے، اور جب منہ موڑا تو دنیاوی و اخروی خسارہ ان کا مقدر بن گئی۔ نوح علیہ السلام کی امت بھی اپنی قوم کے علماء و صلحاء کے تعلق سے رفتہ رفتہ غرور کا شکار ہو گئی اور انہیں رب سمجھ کر پوجنے لگی۔ آیت کریمہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ علامہ ابن القیم اور بعض سلف نے فرمایا کہ جب یہ سب فوت ہو گئے صلحاء تو ان کی قبروں کے گرد چکر لگانے لگے اور ان کے مجسموں کی تصویر بنائی، پھر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل نصارہ انجیل مقدس میں تحریف کرتے کرتے سینکڑوں انجیل میں تبدیل کر دیا، پھر لڑ جھگڑ کر 4 انجیل پر متفق ہوئے، جنہیں انجیل یوحنا، انجیل لوقا، انجیل برنابا اور انجیل متی کہتے ہیں، جو اللہ کے نام کے بجائے ان کے علماء کے نام سے موسوم ہیں اور آج بھی انہی ناموں سے معروف ہیں۔ ایک نصرانی اپنے ذوم باطل میں انہیں اللہ کا کلام سمجھتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، جو قبول اسلام سے پہلے نصرانی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے علماء احبار و رہبان کو بالکل نہیں پوچھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے علماء جس چیز کو حلال کہہ دیتے تم اسے حلال نہیں مان لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے علماء جس چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں تم اسے حرام مان لیتے ہو؟ کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ غور فرمائیں آج امت مسلمہ میں کس قدر مسلک پرستی، امام پرستی، شخصیت پرستی، علماء پرستی، جاہ پرستی رائج ہو گئی ہے کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، بلکہ کافر، مشرک، بدعتی، منافق جیسے القاب کا تبادلہ ہوتے رہتا ہے۔ اپنے امام کی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں بیجا تعویلات سے بھی گریز نہیں کرتا۔ مسجدیں جو اللہ کا گھر ہیں انہیں بھی مسلکوں میں بانٹ دیا گیا۔ حد تو اس وقت ہو گئی جب خانہ کعبہ میں بھی 4 مصلی، حنفی مصلی، شافعی مصلی، مالکی مصلی، حنبلی مصلی قائم کر دیے اور اذان و اقامت کا بٹوارہ ہو گیا، العیاذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ امت محمدہ کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور محترم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقار کا پاس و لحاظ امت محمدیہ پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو اپنی شان میں غلو کا ارتکاب نہ کرنے کی تلقین کی تاکہ امت آپ کو اللہ کا مماثل نہ بنا دے۔ ان تنبیہات کے باوجود امت محمدیہ کا جائزہ لیجئے تو دیکھیں گے کہ کہیں آپ کی شان کو اتنا بڑھایا جا رہا ہے جو اس شعر سے ظاہر ہے، وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کو متنبہ فرمایا کہ عن جندب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان يموت بخمس الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلك۔ اور اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے عقیدہ کو یوں بیان فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يعلمون۔ اسی عقیدہ کی بنیاد پر کفار مکہ کو کافر و مشرک ٹھہرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا اور ہمیشہ انہیں اصلاح عقیدہ و عمل کی دعوت دیتے رہے۔ مگر آج کے مسلمانوں کا حال دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی قبروں، آستانوں، مزاروں، جبوں، قبوں کے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انبیاء اور رسول کے سلسلے کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک کے لیے جس کی اساس قرآن و سنت ہے، ہر مسلمان کو اسی کی اتباع لازم ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
عزیزوں و بزرگوں، شیطان ہمارے عقیدے و عمل کے گھات میں لگا ہوا ہے، وہ نت نئے انداز سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، شرک و بدعت کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تاکہ ہم دھوکے میں آ کر اسے اپنا لیں اور اپنا دین و ایمان سب گنوا بیٹھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چوکنا رہیں، کیونکہ ہمارے لیے ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ یہ نعمت بے بہا کئی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچی ہے، جو اللہ کی خاص عنایت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے علماء کرام کے لیے جو اصلاح و عمل کے مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں ہمت دے، ان کی حفاظت فرما، انہیں خلوص الہیت عطا فرما، زبان و بیان میں تاثیر عطا فرما اور ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ہمارے ایمان کی عقیدے کی حفاظت فرما، اتباع کتاب و سنت کی توفیق دے، ہر طرح کے بد عملی و بد عقیدگی سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔